سے 2 دن پہلے اگر ان کی رائے یہ تھی کہ پاکستان کے اندر امن و امان کے جیسے معاملات خراب ہیں، لیٹ سپوز اگر ان کی بات کو تسلیم کر دیا جاتا ہے تو آج جو عدالت کا فیصلہ ہے تو 2 دن میں صورتحال تبدیلی بھی تو نہیں ہوئی نا۔ سمیع صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع صاحب، اگر آپ نے حاجی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی ہو گورنر کے پی کے، میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میری رائے تھی کہ پاکستان کے اندر امن و امان کے معاملات جو ہے وہ تھوڑے خراب ہیں تو ہم بڑوں سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا، کانسٹیٹیوشن کی بات جب آتی ہے نا، آئین کی بات، تو رائے مقدم نہیں ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن مقدم ہوتا ہے، رائے کی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کہا منوان تسلیم کریں گے اب جو فیصلہ آ گیا۔ اچھا، حیرت کی بات یہ بھی ہے سمیع صاحب، پھر آپ بات کیجئے گا کہ فیصلہ سب کے پاس آ گیا، ہم نے تو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے چلا دیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس فیصلہ نہیں آیا ابھی، جب آئے گا تب بات کریں گے۔ دیکھیں، وہ انہوں نے ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس فیصلہ آ گیا ہے اور میں یہ کروں گا، تو انہوں نے ان کے پاس یہ کوئی چارہ نہیں ہے یہ کہنے کے علاوہ کہ جی بالکل میری رائے تو ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ آ گیا تو ہم اس کو دیکھیں گے اور بات کریں گے۔ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ ابھی بھی لیت و لال سے کام لیں گے۔ یہ بہت سارے ایسے بھوت ہوتے ہیں جو نہیں مانتے باتوں سے، کسی اور چیز سے مانتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہی الیکشن کروائے گی اور انہوں نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، آج کابینہ کا اجلاس، شہباز شریف کا، ادھر زرداری صاحب کی ان کی وہ صلاحیتیں ہوں گی اپنے دماغ لڑانے کی، وہ سب اب بیٹھ کر یہ ریویو پٹیشن فائل کریں گے، یہ بہت کریں گے۔ لیکن دیکھیں، قربانی والے دن جو بکرا ہوتا ہے نا، وہ جتنی مرضی ٹانگیں مارے اس کی قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمیع صاحب، ایک سوال میں ایک سوال آپ سر، یہ مثالیں کہاں سے لاتے ہیں سر آپ؟ یہ میں اس لیے لے کے آتا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ بکرے بکریاں میمنیاں جو ہے نا، یہ اپنے پاؤں مار رہی ہیں، سر مار رہے ہیں، لیکن یہ جانے نہیں پائیں گے کہیں پہ۔ اور یہ ذبح، دیکھیں اب ذبح ہوئیں گے تو پھر تو چلے حلال گوشت ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی لڑائی میں ان کا گوشت حرام نہ ہو جائے کہیں، کہ اس سے بچیں۔ یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اب یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں اور میں دیکھوں گا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، بات کرنی، مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، میں نے کہا میں آپ کو مندرجات پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ہمیں تو یاد ہو گیا نا فیصلہ، صبح سے 10 بجے سے ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں، فیصلہ سب کے پاس، انہوں نے کہا ابھی آیا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تھوڑا، جب میں نے ان سے سوالات کیے ٹرکی کوشچنز، تو انہوں نے کہا یہ میری رائے تھی۔ سر، ایک بنیادی فرد کی ایک رائے ہونا اور ایک موجودہ حالات ہونا، تجزیہ اور خبر میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح رائے اور حقیقت میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ رائے کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ رائے تھی تو کیا انہوں نے کسی لیگل کاؤنسل سے اس پر رائے طلب کی؟ اور اگر وہ اپنی رائے پر اتنے عرصے سے قائم ہی ہے، مہینے سے زیادہ ہو گیا، اور آئین سے انحراف کیا انہوں نے، اب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا، یہ بات سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ہے، ایک ڈکلریشن آ گیا ان کے خلاف۔ بڑے میاں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہو کی کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے جیسے آپ جائیں کسی مارکیٹ میں اور تجارت کر رہے ہیں، وہ شروع ہوتے ہیں 2000 روپے سے اور وہ چیز 12 آنے کی بیچ کے آتے ہیں، یہ وہ کاروبار نہیں ہے۔ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ اب اگر آپ کی رائے تھی تو وہ رائے آپ سنبھال کے بیگ میں ڈال کے کسی جگہ دفن کر دیں، کیونکہ ڈکلریشن آ گیا، کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ نے آئین ذمہ داری آئینی پوری نہیں کی، آئین سے انحراف ہے، آپ نے اپنا حلف توڑا ہے، اس کے کانسیکوینسز تو بعد میں آئیں گے۔ یہ بڑا سیریس میٹر ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں ہوا ہی یہ ہے کہ کسی لوگوں نے قانون پر کبھی سوچا ہی نہیں، بڑے لوگوں نے عمل درآمد کرنے کا۔ یہ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ زرداری کیا کر رہا ہے؟ یہ شہباز شریف کیا کر رہا ہے؟ نواز شریف سزا یافتہ دوائی لینے کے بہانے چلا گیا، اور پھر اس میں دیکھیں، میں تو یہ بات کروں گا کہ عدلیہ بھی نہیں بلا رہی انہیں۔ ایک بگوڑا ہے 4.5 سال سے 50 کے اسٹام پہ، جس عدالت کو ایفیڈیوٹ دے کے گیا ہے، وہ عدالت بلائے نا اس کے بھائی کو جس کا ایفیڈیوٹ ہے، جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے، جو ایک اور آئین سے کھلواڑ کر رہا ہے، بلکہ وہ جو اس شخص کی بیٹی جو ہے وہ ججز کو للکار رہی ہے اور جو گفتگو کر رہی ہے اس پر انور منصور صاحب نے خط لکھا ہے۔ تو ویری ویری بیڈ تھنگز ہیپننگ، اور اس میں امید صرف سپریم کورٹ سے ہی ہے، اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب لیٹس سی کہ آگے چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ چلیں، دیکھنا یہ کہ جناب چیزیں کس طرح سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر صدیق صاحب، سر یہ بتائیے گا، گورنر کے پی ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو اگر آپ نے ملاحظہ نہیں کی ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا